السلام علیکم۔ ملا محمد علی آخر آسم منیر کا پروموٹر کیوں ہے؟ اور ابھی ان سارے مولویوں کے منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کالک ملی ہے، جو آپ کے سٹنگ آرمی چیف ہیں حافظ سید آسم منیر صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس۔ مجھے یہ ایک عالم دین جو علماء کی نا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ پچھلے دنوں آرمی چیف نے بلایا تھا نا تمام علماء کو، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی آئی تھی کہ ادھر کیا گفتگو ہوئی، اس میں تمام فرقوں کے وہ گلے پھاڑنے والے علماء بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ مجھے عالم دین کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی مولوی اٹھ کے ایک آیت پڑھتا تھا نا تو آسم منیر صاحب اس کے بدلے میں 4 آیتیں پڑھ دیتے تھے۔ اچھا، تو کہتے ہیں یہ سارے اکے بکے رہ جاتے تھے۔ کیا وہ مولانا طارق جمیل کے انجام سے ڈرتا ہے؟ کیونکہ عمران خان کی سپورٹ کرنے پر مولانا طارق جمیل کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بظاہر جتنا سمپل ہے حقیقت میں اتنا ہی خوفناک۔ مجھے یقین ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یا پھر جس طرح آفتاب اقبال جیسے ٹیلنٹڈ، کریٹیو اور انرجیٹک آدمی کو فیملی لے کر محفوظ مقام پر منتقل ہونا پڑا، وہ بھی غور کرنے والوں کے لیے سمجھنے کو کافی ہے۔ اب باقی معاملات پر کیا بات کی جائے، کیونکہ اس موجودہ سیاسی ابتری، دھوس دھاندلی اور فسطائیت کی تو مثال دینا بھی ممکن نہیں۔ یہ ناجائز جرنیل تاریخ کا بدترین کردار۔ ویسے تو میرے وطن کو کبھی بھی ایماندار قیادت نصیب نہ ہو سکی، مگر اس نے تو ساری حدیں ہی پار کر دی ہیں، اور ایسی ڈکٹیٹرشپ تو کسی بھی جنریشن نے نہیں دیکھی۔ اللہ کی پناہ، کسی پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھنے کے جرم میں اس گھر کی عورتوں کی بھی عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے۔ اب واپس آتے ہیں رانگ نمبر مولوی کی طرف۔ کہانی تو 14 اگست سے ہی شروع ہوتی ہے، جس میں مرزا انجینئر نے ایز این ایجنٹ آف اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر اپنی اسپیچ میں عمران خان کو 9 مئی کے انسیڈنٹ کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے پورا زور لگایا، بلکہ یہاں تک کہ اسے مسولینی اور ہٹلر سے تشبیہ دی۔ احمق سے احمق آدمی بھی اس منصوبے کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ 9 مئی کا بینیفیشری کون ہے، اور جو بینیفیشری ہے وہی اس کا ماسٹر مائنڈ۔ اسی واقعہ کو بنیاد بنا کر ہی تو ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو توڑنے کے لیے سارے وسائل استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے لیڈر کو جیل میں بند کر دیا گیا، اس کے کارکنوں بلکہ ان کی ماؤں بہنوں تک کو گھروں سے اٹھوانا، ان کو جیلوں میں بند کرنا، یہاں تک کہ ان کی عزتوں پر گماشتوں سے حملے کروانا ایک عام وتیرہ بن گیا ہے۔ یہ اس کی لیٹسٹ ویڈیو ہے، پہلے تو اس کا تھمبنیل دیکھیں۔ سید آسم منیر صاحب نے سارے علماء کی منجی ٹھوک دی، واہ جی واہ، اور پھر کس طرح سے اس کو سارے علماء دین سے سپیریئر ثابت کیا ہے کہ وہاں پر موجود مولوی حضرات اگر ایک آیت پڑھتے تھے تو یہ گریٹ جنرل صاحب آگے سے 4 آیتیں پڑھتے تھے اور ترجمہ بتاتے تھے۔ ایک آیت پڑھتا تھا نا تو آسم منیر صاحب اس کے بدلے میں 4 آیتیں پڑھ دیتے تھے۔ اچھا، تو کہتے ہیں یہ سارے اکے بکے رہ جاتے تھے۔ اور یہ بیچارہ کس طرح سے اس کا عزت اور مرتبہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انتہائی باوثوق ذرائع کے مطابق آسم منیر کو قرآن پاک کی آخری چھوٹی چند صورتوں کے علاوہ ایک بھی آیت یاد نہیں۔ عمران خان، عمران ریاض اور ارشد شریف کے خلاف بولنے پر اس کی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک تاریخی ٹرولنگ ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں اس کو کیا چیز کاٹتی ہے کہ مختلف ہلے بہانوں سے اس ڈکٹیٹر کے دفاع میں کچھ نہ کچھ کہہ ہی ڈالتا۔ حالانکہ غیرت اور زندہ ضمیر تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ارشد شریف کی بے بس جوان موت پر یہ اپنی آواز بلند کرتا، مگر انہی 2 نمبر ملاؤں کی وجہ سے ہی اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور بنی، اور آج کی موجودہ گندی سیاست میں گندی ملائیت کا برابر کا ہاتھ ہے۔ ملک اس وقت جس سیاسی ٹرموائل سے گزر رہا ہے، ایسے موقع پر اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بننا اور ایسے جرنیلوں کا ساتھ دینا اور ان کے بیانیہ کو آگے بڑھانا ایسی غداری ہے جس کو رب العزت کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، رات کتنی ہی شدید اور اندھیری ہو، صبح ہو کر ہی رہتی ہے۔ ملک سے غداری بہت بڑا گناہ ہے اور وطن سے محبت سنت مبارکہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا،
کتنا پاکیزہ شہر ہے تو، اور کتنا مجھے محبوب ہے۔ میری قوم نے مجھے تجھ سے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ رہتا۔ لانگ لیو پاکستان۔